بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ جل شانہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین رحمت عطا فرمایا۔ اس کے اوپر جتنا بھی اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس کا ہمارے ذہن کے اوپر، ہمارے جسم کے اوپر، ہماری روح کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جس کی وجہ سے ہم ذہنی، نفسیاتی، جسمانی طور پر ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ اس سے ہماری معاشرتی زندگی بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ ہم جن کاموں میں اپنے آپ کو چلا کر بہت زیادہ نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں جو ایشوز آتے ہیں، ان تمام رکاوٹوں، ان تمام ایشوز کو کور کرنے، ان تمام ایشوز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہماری اس ذہنی کیفیت سے اپنے آپ کو چھٹکارا پانا ہے۔ آج ہم بات کریں گے آج اس موضوع کے اوپر، جس موضوع کو ہم نے نام دیا ہے خوف اور اس کا قرآن تھراپی سے علاج۔ در حقیقت خوف کیا ہے؟ خوف ایک بہت ہی ایسی ناخوشگوار کیفیت ہے جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کاموں کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور ان بہت سارے کاموں میں ہم اپنے آپ کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ اور اگر خوف کو ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو خوف ایک نعمت ہے۔ خوف ہی ایسی کیفیت ہے کہ جب انسان کو کوئی خوف لاحق ہوتا ہے تو اس خوف کے پیچھے انسان کے پاس پھر بچنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے، محفوظ ہونے کی جستجو پیدا ہوتی ہے۔ خوف ایک ایسا عنصر ہے جو انسان کو آگے بڑھاتا ہے، آگے لے کر چلتا ہے۔ جب انسان کے پاس خوف ہوتا ہے تو یہ ایک اعتبار سے تو اس کے لیے محنت نعمت ہے اور ایک اعتبار سے اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اب ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کون سا خوف ایسا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اور کون سا خوف ایسا ہے جو غیر حقیقی ہے۔ غیر حقیقی خوف سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ایسے غیر حقیقی خوف جو ہمیں لاحق ہیں ان کی وجہ سے ہم کہاں کہاں کتنا متاثر ہیں، اور ہمارے بہت سارے عوارض، چاہے وہ ہمارے جسمانی ہوں، بہت سارے عوارض چاہے وہ ہمارے روحانی ہوں یا ہمارے معاشرتی ہوں، ان میں ایک بنیادی وجہ یہ خوف کی کیفیت ہے۔ یہ ڈسکس کرتے ہیں خوف کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے اور کس قسم کے خوف کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور کس قسم کے خوف کی کیفیت میں ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ ہے فیئر آف پیپلز، لوگوں کا خوف۔ اس وقت معاشرے کے اندر لوگوں کا خوف یہ بہت زیادہ پروان چڑھ چکا ہے۔ اب لوگوں کا خوف کیا ہے؟ لوگوں کا خوف یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ خوف ہر شخص کو لاحق ہے۔ ہم کسی شادی کی تقریب میں اس لیے جاتے ہیں کہ اگر نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہم کسی مرگ کے موقع پر اس لیے صرف پہنچتے ہیں کہ اگر نہیں پہنچے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہم معاشرے کے مطابق اپنے لباس کو اس لیے اس طرح کا لباس پہننا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مرضی کا ہے، اگر ہم نے ایسا لباس نہ پہنا تو لوگ کیا کہیں گے۔ حتیٰ کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے شاید اتنی کیپیسٹی نہ ہو، لیکن اس خوف سے ہم کھانے کے وہ سارے لوازمات پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ممکن ہے کہ ہمارے پاس اتنا کھانا ہو جو ہماری ضرورت پوری کرتا ہو، ایسا کھانا ہو جس سے ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہوں، ایسا کھانا ہو جس کی وجہ سے ہمارے لوازمات پورے ہوتے ہوں، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ میں کیسا کھانا کھاتا ہوں۔ لہٰذا اس خوف کے پیچھے ضروری ہے کہ میرے ٹیبل کے اوپر، دسترخوان کے اوپر فاسٹ فوڈ ہوں، میرے ٹیبل پہ فلاں فلاں چیز ہوں، میرے ٹیبل پہ ایک سے زائد ڈشز ہوں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں اپنے مہمان کی مہمانداری اس لیے کرتا ہوں اور بہت زیادہ ٹیبل اس لیے سجا دیتا ہوں
جس کی میرے پاس استعداد بھی نہیں ہوتی، جس کی میرے پاس استعداد بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، مہمان کیا سوچیں گے۔ یہ خوف ایک ایسی چیز ہے جو یہ خوف اس وقت ہر شخص کو لگ چکا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ہر وقت مجبور کر کے چلتے ہیں۔ شادی میں اس لیے زیادہ پیسہ اڑایا جاتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے شادی میں خرچ نہیں کیا۔ اس لیے فضولیات پوری کی جاتی ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے خرچ نہیں کیا۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ایک ایسا خوف ہے جس خوف کی وجہ سے ہماری معاشرتی زندگی تباہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس خوف سے باہر نکالیں اور لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، اللہ جل شانہ سے ڈرنا شروع کر دیں، اللہ کا خوف ڈال دیں اپنے دلوں کے اندر، تو ہمارے بہت سارے معاشرتی مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی کے ایک پہلو کو دیکھیے۔ ہم دین پہ اس لیے نہیں چلتے، سنت کے مطابق داڑھی اس لیے نہیں رکھتے، سنت کے مطابق لباس اس لیے نہیں پہنتے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بعض اوقات اس وجہ سے پردہ نہیں کرتی کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرے والے کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا سوچے گا۔ ہمارے کردار کے اندر تبدیلی میں یہ ایک محرک شامل ہے، ہمارے رویے میں تبدیلی ہے تو یہ ایک محرک شامل ہے۔ ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن خوف کی وجہ سے ہم فضولیات کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے بدلے بہت سارے دوسرے مسائل کو فیس کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کیا یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا یا لوگوں کے خوف کے لیے کیا۔ اگر میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے لگوں، سمجھنے لگوں اور اس بات پہ آ جاؤں، تو میں ایک ایسے خوف سے باہر آؤں گا جو میری زندگی کو بہت آسان بنا دے گا، میرا جینا مرنا بڑا اچھا کر دے گا، میرے معاملات بڑے اچھے کر دیں گے۔ لہٰذا اس خوف کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس خوف کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ بس مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس خوف سے باہر نکالیں، اس رویے سے باہر نکالنا شروع کریں، تو در حقیقت بہت سارے ایسے احباب، بہت سارے ایسے افراد جو اپنے اوپر ان نون پریشر لیے ہوئے ہیں، ہر وقت ان کی طبیعت میں اداسی ہے، ہر وقت ان کی طبیعت میں پریشانی ہے، ہر وقت ان کی طبیعت میں انجانا سا خوف ہے، ہر وقت وہ ذہنی الجھاؤ کا شکار ہیں، وہ اس کیفیت سے باہر آ جائیں گے جو یہ فیئر آف پیپل کو چھوڑ دیں گے۔ فیئر آف پیپل کو چھوڑنا شروع کر دیں گے، ان کی زندگی آسان ہو جائے گی، ان کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن آسان ہو جائے گا، ان کے جسم کے اوپر سے بوجھ پریشر نکل جائے گا، ان کا چڑچڑاپن ختم ہو جائے گا، ان کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے ان کے پٹھوں کے اندر جو کھچاؤ ہے وہ پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس خوف کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اس خوف سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ خوف ہمارے دلوں کے اندر سے نکلے گا تو ہماری زندگی کے بہت سارے پہلو جو ہے وہ سدھر جائیں گے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں گی جب آپ اپنے آپ کو اس خوف سے باہر نکالیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے اس خوف سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے سورہ اخلاص 200 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں اور دعا مانگیں۔ جب آپ اس کو اختیار شروع کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں ہلکا پن آئے گا، آپ کے پٹھوں کا کھچاؤ کم ہوگا، آپ کے مزاج میں تبدیلی آئے گی، آپ کے غصے میں بہتری آنا شروع ہوگی، اور آپ کا یقین اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ پختہ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے دل میں اللہ کی محبت پختہ ہو جائے گی، اللہ کی محبت بڑھنے لگے گی، اور یہی اللہ کی محبت آپ کو بہت سارے خوف سے، آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے، آپ کو بہت ساری تکالیف سے باہر نکالیں گے۔ اور ایک اور بات، جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ جل شانہ کے خاص بندے ہیں، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، اللہ جل شانہ آپ سے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں،
اور آپ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، آپ کے پاس لوگوں کا خوف نہیں ہے، آپ کے پاس لوگوں کا ڈر نہیں ہے، جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا، آپ اس طرح سے زندگی کو گزارنا شروع ہوں گے، تو معاشرے کے اندر خود بخود بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی، خود بخود معاشرہ جو ہے وہ ایک اچھے رخ پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا خوف کا نکلنا، آپ کا اس خوف کے بغیر زندگی گزارنا، یہ صرف اللہ جل شانہ کے قریب ہی نہیں کرے گا، بلکہ آپ کے زندگی کے ہر پہلو کو انتہائی آسان اور مؤثر بنا دے گا۔ آپ اپنی زندگی سے پیار کرنے لگیں گے، آپ کو یہ زندگی اچھی لگنے لگے گی جب آپ فیئر آف پیپل سے باہر نکلیں گے، جب آپ لوگوں کے خوف میں سے باہر نکلیں گے، اور آپ ان لوگوں کی زندگیوں کا مشاہدہ کیجئے جو اللہ کی ذات کی پرواہ کرتے ہیں اور لوگوں کا خوف اپنے پاس نہیں رکھتے، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن وہ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں۔ لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا الگ بات ہے، اور لوگوں کی سوچ سے، لوگوں کے ذہن سے، لوگوں کی باتوں سے ڈرنا، خوفزدہ ہونا، یہ الگ پہلو ہے۔ آپ کی زندگی میں لوگوں کا خوف نکل جائے اور اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا شکر پیدا ہو جائے، اور یہ وہ پہلو ہے جب آپ کی زندگی کے اندر شکر کی کیفیت ہو اور آپ کی زندگی کے اندر سے لوگوں کا خوف نکل جائے، تو آپ کی زندگی اسی دنیا کے اندر جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ جس شخص کے پاس لوگوں کا خوف نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی کے اوپر، اپنے امور کے اوپر، جو نعمتیں اللہ نے اسے دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کے اوپر یہ شخص انتہائی مطمئن ہوتا ہے، اور جو اپنی زندگی کے اندر مطمئن ہو، اسے دکھ پریشانی کی حالت میں بھی کوئی بات تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کو حقیقی معنوں میں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی باتوں کو لے کر اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، بچے نہیں ہوئے، اور میڈیکلی کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تمام مریض جن کے ساتھ یہ ایشو ہو کہ اولاد کی نعمت سے دوری ہو، ان کے لیے ایک عمل جو کہ میاں بیوی دونوں کر سکتے ہیں، اور دونوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ دیں گے، نماز کی پابندی رکھیں گے، منزل روزانہ تلاوت کریں گے۔ منزل ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں 33 آیات ہیں، یہ آیات جادو سے حفاظت، نظر بد سے حفاظت، آصف سے حفاظت کے لیے بہت مؤثر ہیں۔ ان کو پڑھا جائے، پڑھ کے دم کر کے پانی پی لیا جائے، اپنے اوپر چھڑکاؤ کیا جائے، گھر میں چھڑکاؤ کیا جائے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سورہ طارق عشاء کی نماز کے بعد 17 مرتبہ تلاوت کریں گے، سورہ دہر 1 مرتبہ تلاوت کریں گے، اور دم کر کے پانی پی لیں گے، اور یہ میاں بیوی دونوں کریں گے، 41 دن تک اسے کنٹینیو رکھیں گے۔ چلتے پھرتے استغفر اللہ اس کا ورد کریں، اور درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ استغفار کی کثرت سے اللہ جل شانہ بند راستے کھول دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے کپلز جن کے ساتھ ایشو تھا، انہوں نے استغفار کی کثرت کی، بغیر دوا کے اللہ جل شانہ نے ان کو شفا سے ہمکنار کیا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کے پروگرام میں بھی آپ کے سوالات کے ساتھ اور قرآن تھراپی اور طب نبوی سے علاج کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے۔ درس قرآن کے پروگرام میں سلائیڈ پہ آپ کو فون نمبر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات کا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر پروگرام کے آخر میں آپ کے سوالات کو شامل کریں۔ والسلام۔